اچھا سر، پیسوں کی رولنگ سے آپ نے بات کی کہ پیسے مارکیٹ میں آئیں گے تو رول ہوں گے. جیسے کووڈ کے ٹائم کے اندر ہوا یہ تھا کہ کووڈ کے اندر 2 مہینے 3 مہینے بند ہو گئے. ہر شخص نے جتنے بھی اس کے پاس جمع پونجی تھی پیسے روک لیے جس کے پاس نہیں تھے. لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 12,000 روپے دیے. لیکن اس سے کیا یہ فائدہ نہیں ہوا کہ وہ جو 12,000 ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ کر رولنگ ہو گئے، سرکل شروع ہو گیا، ایک پہیہ جو ہے انڈسٹری آپ کہتے ہیں مارکیٹ کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ فائدے مند تھا 12,000 روپے دینا، یہ نقصان تھا کہ عوام کے پیسے سے ہی عوام کو دے دینا؟ ہاں اصل میں وہاں سچویشن دوسری تھی نا. اب تو کووڈ والا اتنا خطرناک والا گزر چکا ہے. ادرائز اس وقت جو حکومت نے دیا تھا وہ سروائیول کے لیے دیا تھا، سروائیول کے لیے. تو میرے خیال میں مناسب فیصلہ تھا میری ذاتی رائے میں. آئی مے بی رانگ، کیونکہ وہ سروائیول کے تھا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ کووڈ سے تو نہ بھوک سے مر جائیں. تو اس وجہ سے، اور صرف انہوں نے نہیں کیا، بہت سارے مدارس تھے، ویلفیئر ادارے تھے جو آگے بڑھے. اور پاکستان کی قوم نے یہاں بڑا جو ہے نا فیاضی کے ساتھ جو ہے وہ ماشاء اللہ یہ سارا کام کیا، اور بہت اچھا لوگوں نے کیا. یعنی میں خود وٹنس ہوں کہ بہت سارے پلیٹ فارمس بنے، بہت سارے مدرسوں نے اور کمیونٹی نے ان میں جو ہے نا جا کے لوگوں کی مددیں کی، راشن سپورٹ پروگرام کیا، لوگوں کو وظیفے دیے، سارا کام کیا. اور اللہ تک کا شکر ہے پاکستان اس چکر سے نکل گیا. تو میرے خیال میں حکومت نے وہ اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ رولنگ میں آئے، بلکہ حکومت نے اس لیے دیے کہ سروائیول پہ آئے. سروائیول تو تھا. میں ایک اس کا دوسرا سائڈ بتا رہا ہوں. ایک آپ فرض کریں گے اگر یہی حکومت کہیں سے راشن اٹھا کے راشن دے دیتی، ٹھیک ہے، تو وہ صرف چند انڈسٹری کو یا ایکسپورٹ دالے والے فصلوں کے ہیں وہ، لیکن وہ پیسے کیش دینے کا مقصد ہے کہ وہ رولنگ میں مارکیٹ میں ایک پرچون کی دکان والا ہے، اس نے بھی تو سروائیو کرنا ہے نا. تو اس سے کوئی چیز خریدے گا تو اس کے گھر کے اندر اس کا راشن واشن چلے گا نا سر. لیکن حکومت جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور سے خرید کے دے دے تو وہ پرچون کی دکان والے ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں ریڈی والے ہیں، کوئی ٹھیلا چلا رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کیش کی صورت میں وہ رولنگ ہونا، میرا کہنا مقصد تھا وہ کیش رولنگ میں آنا. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک بات تو میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے کیا تھا کہ حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی میں نہیں سمجھتا بی اے پی، وہ تو 3 سال پرانی بات تھی کہ وہ سامان خرید کے اور اس کو شفافیت کے ساتھ جا کے وہاں تک پہنچائے. کیونکہ سامان خرید میں پیسے، ابھی تو پیسے آ گئے، جس کو بھی دیے اس کو اے ٹی ایم کے ذریعے پیسے مل گئے، کسی کو ڈپٹی کمشنر صاحب کے ذریعے مل گئے، کسی کو اور کسی طریقے سے. کیش کا ایک لفافہ چاہیے. ایک آدمی 100 آدمیوں کو جو ہے 1 گھنٹے کے اندر وہ لفافے دے سکتا ہے. ایسے مشین بھی دے سکتی ہے. جبکہ سامان خریدنے کے لیے سامان خریدنا، پھر اس کو بھی چھاپ لگ سکتی ہے کہ یہاں بھی کرپشن ہوئی ہے، پھر اس کے لیے سپلائی چین اور ساری چیزیں. لیکن اس کا آدھا پیسہ وہیں گیا ہے ہوگا جہاں پہ ہوگا. جو پیسہ کسی نیڈ فل فیملی کو ملا ہوگا تو اس نے وہی پھل والے سے پھل خریدا ہوگا، سبزی والے سے خریدا ہوگا، اور اس نے پھر وہی دکان والے سے دکان میں سے سامان خریدا ہوگا. حکومت نے نہیں خریدا، اس نے خرید لیا ہوگا. لیکن کیونکہ اس نے سروائیو کرنا تھا، کیونکہ اس کی دیہڑی جو تھی وہ جو رنگ کا کام کرتا تھا، ویلڈنگ کام کرتا تھا، تو مارکیٹ میں بند تھی ساری کی ساری. تو وہ تو گھر بیٹھا ہوا تھا جو بیچارے ڈیلی ویجز والے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی خریدا ہوگا. لیکن یہ بھی ایک آپشن تھا، لیکن اس کی صلاحیت حکومت کے اندر اتنی نہیں ہے کہ وہ کمیونٹی اتنے سارے لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ٹارگیٹ بنایا. وہ آسان ہے. بینکوں کو آپ نے ایک وہ بھیج دی، لسٹ بنا کے بھیج دی، بینکوں نے ان کے اکاؤنٹ میں اے ٹی ایم میں پیسے ڈال دیے، وہ چلے گئے سارے کے سارے. وہ آسان کام. اچھا سر، ہم تھوڑا سا واپس بیکس پہ اپنے آتے ہیں سیشن پہ. اچھا سر، امپورٹینس آف انٹرنشپ. ہم جو ہے اپنے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹی سے لڑکے جیسے بی اے کر کے یا بی کام کر کے یا کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے، ایون انجینئرنگ کر کے، وہ اس میں نہیں آتے، انٹرنشپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. انٹرنشپ نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ جاب ہنٹنگ کی طرف جاتے ہیں. تو وہ جاب ان کو نہیں ملتی، تو وہ ایک ان کے اندر جو ہے ایک محرومی ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں جاب نہیں ملی، ہم نے ڈگری کی کیوں، ٹھیک ہے. جبکہ آپ جب وکیل بنتے ہیں، LLB کرتے ہیں یا ڈاکٹر MBBS کرتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں تو آپ کو جو ہے جاب کرنی پڑتی ہے گورنمنٹ کے اندر، لازمی کرنی پڑتی ہے، ہاؤس جاب جسے ہم کہتے ہیں، صحیح ہے. وکیلوں کی اس کے اندر جو ہے وہ لائسنس لینے کے لیے آپ کو جو ہے اپنی کسی بھی بار سے ایسوسیٹ ہونا پڑتا ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد اٹیسٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد لائسنس ملتا ہے. ان کا تو چلیں کور ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکل لائف میں آئے، جاب کی، اس کے بعد ان کی ڈگری پوری ہوئی. لیکن باقی جو ادر ڈگریز ہے اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں بھیجیں. ایک نام کے طور پہ ایک چھوٹی موٹی انٹرنشپ ہوتی ہے.
تو کیا یونیورسٹیز کو نہیں چاہیے کہ 6 مہینے لاسٹ کا جو سیمسٹر ہے وہ انڈسٹری میں ہی ان کو چھوڑ دیں, جو بھی انڈسٹری ہے جس میں بھی انہوں نے جانا ہے, جو بھی ان کا فیلڈ ہے, تو وہ کتنی ہیلپ فل ہوگی. زبردست. اصل میں جو انٹرنشپ ہے یہ تو ہیلپ فل ہونی چاہیے. آپ نے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے ایک بات کہا تھا کہ جب جاب مارکیٹ میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ ایک فیکٹری والے یا انڈسٹری والے یا کارپوریٹ سیکٹر والے اس کو پھر سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں, دوبارہ 2 مہینے لگاتے ہیں. ہاں صحیح ہے نا. وہ کیوں لگاتے ہیں اس کا جواب یہاں آ گیا آپ کا. وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہاں کہیں تھوڑی سی اس ادارے نے, یونیورسٹی نے کہیں لیکنگ کی, کچھ ٹیچر نے پڑھانے میں لیکنگ کی, یا ایک ٹیچر نے پڑھانے میں نہیں کی تو اسٹوڈنٹس کو پل کرنے میں انہوں نے لیکنگ کی. پھر کہیں پہ جو اسٹوڈنٹس نے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انہوں نے سیکھنے میں کہیں لیکنگ کی, کہیں پہ یہ سارے مجموعے بڑھے تو جا کے جب جاتا ہے تو وہ ایک انفنش پروڈکٹ بن کے جاتا ہے. اور اس کو وہ 2 مہینے, حالانکہ اسے 4 سال جب لگا دیا تو اب تو اس کو فنش پروڈکٹ بن کے جانا چاہیے نا. لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے اس کو صحیح کر رہے ہیں. یہ ہو گئی ایک بات. اگر انٹرنشپ کا یہ نظام صحیح ہو جائے, دیکھیں کیس یہ کہ جو معاشرے بن جاتے ہیں نا تو وہ کچھ معاشرے انسانوں مشتمل ہوتے ہیں, انسانوں کے اندر اپنی کونے نکلتے رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم رحم کھا رہے ہیں اس کے اوپر. مثال کے طور پہ انٹرنشپ پہ جب اسٹوڈنٹ جائے تو اصولی طور پہ آرگنائزیشن کو ایک مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ایکس اور وائی اسٹوڈنٹس کو بھیجا تھا تو یہ اپنی وہاں پہ اپنے جو دیا ہوا ڈیوریشن ہے اس پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں اس کمپنی میں جا کے, جو کمپنی کا نام فرض کریں اے ہے. جی سر. ایک تو وہاں سے مانیٹر ہونا چاہیے. پھر پیرنٹس کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو یہاں پہ سے 2 مہینے کے لیے چھٹا گھر پہ آیا ہوا ہے, یہ تو انٹرنشپ کا ٹائم ہے اس کا, یہ 15 دن کا یا 6 مہینے کا, تو وہ بھی ادھر سپروائز کریں. میں سمجھا رہا ہوں. پھر انٹرنشپ کے لیے آپ جب پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ تو میں جو وہاں پہ اس کمپنی پہلے ہی امپلائی ہوں, میں اس کمپنی میں ہوں, میں آپ کو سختی کے ساتھ وہ ساری چیزیں سکھاؤں جس کے لیے آپ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ہوتا ہے کتنے اسٹیک ہولڈرز, ادارہ ہو گیا, خود انٹرنی ہو گیا, اس کی فیملی ہو گئی جس کو پتہ ہی انٹرنشپ پروگرام چل رہا ہے, وہ ریسیپینٹس ہو گئے, وہ ادارہ ہو گیا جہاں پہ انٹرنشپ کرنے آ رہا ہے. ہم جو ہے نا وہ جس طرح ہمارا مزاج ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ رحم کھانا یہ ہے کہ ان کو دیر تک سونے دیں. ہاں. کبھی کسی ماں باپ کو میں نہیں ملا جس نے کہا کہ بچوں پہ رحم کھانا یہ بھی ہے کہ ان کو رات کو جلدی سلا دو. رات کو جلدی سلائیں گے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی کیونکہ وہ فطرت سے قریب ہو جائیں گے. ہاں, فطرت سے قریب آ. صحیح ہے نا. اور دوپہر کو 2 بجے تک جو سو رہے ہیں تو وہ فطرت کے بھی خلاف ہے, جب سورج نکل آیا ہے تو وہ سو رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہی چیز جو ہے نا, یعنی جیسے ماں سمجھتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کی غلطیاں جو ہے نا وہ چھپا لی ہیں تو میں نے اس کے اوپر رحم کھایا ہے, اور باپ کیونکہ ڈانٹتا ہے لہٰذا یہ تھوڑا سا بے رحم آدمی ہے, سخت ہے. حالانکہ اگر باپ ڈانٹتا ہے تو وہی اس کو سیدھا کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر جا کے فیس کر سکتا ہے سب کو. ٹھیک ہے نا. رحم کھانا ہے تو اس کو صحیح ڈگر پہ لگایا جائے. یہ یاد ہے کہ رحم کا اصل تو یہ ہے, چھوڑ دینا رحم نہیں ہے. ہم اس کو رعایت سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا اب کیا ہے کہ اب اگر ہم سب رحم نہ کھائیں, وہ ادارہ رحم نہ کھائے آپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے, آپ ہی انٹر نہیں, پھر آپ کے پیرنٹس بھی نہیں کھائیں, پھر وہ ادارہ جو آپ کو ریسیو کر رہا ہے بھی نہ, پھر آپ بھی اپنے آپ پہ رحم نہیں کھائیں. اگر آپ کسی پولیس میں جاتے تو آپ وہاں پہ ٹریننگ کرتے نا سختی, باہر جا کے ملک سے باہر ہوتے تب بھی آپ ٹریننگ کریں. آپ نے UAE کا ذکر کیا, وہاں اگر سیل مین ہوتے تو وہاں تو اسٹول بھی نہیں ملتا, کھڑے ہو کے آپ سارے وقت دکانوں کو کھڑے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہے نا. تو لیکن یہ جب رگڑا کھاتے ہیں تو پھر انسان بنتے ہیں. ہم رگڑا نہیں دیتے اپنے قوم کے اندر, لوگوں کے اندر, ہم ہر جگہ اس کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فیور کر دیا. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چیزیں, یہ خالی یونیورسٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اس ادارے کے بھی ہاتھ میں ہے, خود انٹرنی کے بھی ہاتھ میں ہے, اس کے پیرنٹس کے بھی ہاتھ میں ہے. ہم سب لوگ اپنا اپنا کردار ایمانداری سے ادا کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے یہاں بھی جو انٹرنشپ کا پروگرام ہوتا ہے جو 6 مہینے ہو, کہیں 2 مہینے ہیں, کہیں 15 دن ہے, وہ 15 دن کر لیں گے تو کچھ 15 دن کا تو سیکھنے کو ملے گا. 100% ملے گا نا 15 دن کا. میں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا, لوگ جو سیکھنے والے آتے ہیں 15 دن کے لیے سیکھنے آتے تھے, وہ تو انٹرنشپ بھی نہیں آتے تھے, وہ کسی ریفرنس سے آتے تھے کہ ان کو یہ کام سکھاتا تھوڑا سا, اور وہی کام کر کے چلے جاتے تھے, اور پھر اپنا کام شروع کر دیتے تھے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے تو 4 سال پڑھا ہے اور پھر وہ انٹرنشپ پہ آیا ہے, وہ تو اس سے کہیں زیادہ چیتا ہو سکتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں لیکنیس ہے. یہ لیکنیس یہ ہمارے سوسائٹی کا بھی ہے نا کہ ہم اس کو رعایت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار چھوڑ دو, بیچارہ فلاں ہے اس کو چھوڑ دو.
اکثر آپ دیکھیں گے چھوٹی جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں بیچارے وہ غلط گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ ٹکر مار دیتے ہیں کسی کو یا ان کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں اس پہ کہ یار غریب آدمی چھوڑ دو. تو میں اکثر کہتا ہوں تو غریب تھے تو تمہیں تو زیادہ جو ہے نا قانون کی پالیسی جو ہے نا فالو کرنا چاہیے تھا. تمہیں گاڑی زیادہ تمیز سے ایک آدمی کار اتنی بڑی لے کے جانے کے باوجود بھی ٹریک پہ چل رہا ہے, آپ غریب ہونے کے باوجود اپنے چنچی لے کے جو ہے نا وہ ایسے چل رہے ہو جیسے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہو, آپ کے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے. تو یاد ہے کہ یہ کانسیپٹ ہمیں جو ہے نا ختم کرنا ہے کہ ہم لوگوں سے اس کی بنیاد پہ ہمدردی نہ کریں, ہمدردی رحم نکالنا پڑے گا اس جگہ آخری سیمسٹر کے اندر بالکل جہاں پہ اس کا جو ڈیو ہے اس کے اوپر. اچھا سر, مجھے تھوڑا سا اس کے اندر گائیڈ کیجیے گا. میں کافی سارا یہ سوچتا ہوں کہ آپ کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ کام کرتا ہے پی ایچ ڈی کے اوپر, کیونکہ پی ایچ ڈی کے لیے فنڈنگ کرتا ہے کسی انڈیویجول کے اوپر, وہ کسی بھی اور کنٹری کے اندر اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ آپ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں, اس کے بعد 2 سال پاکستان کا سرو کریں, شاید یہی پالیسی, اس کے بعد پھر وہ فری ہے. یہی اگر تھوڑا اس کو سیگریگیٹ کر دیا جائے, فرض کریں پی ایچ ڈی کے اندر جو بھی ایکسپینڈیچر آتے ہیں وہی سیم اماؤنٹ اگر فرض کریں 50 100 200 اسٹوڈنٹس کے اوپر لگایا جائے, وہ جو انٹرنشپ وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, وہ لوکل انڈسٹریز کے اندر کر رہے ہیں, وہ انڈسٹری ہے وہ بھی کوئی مشین امپورٹ کر رہی ہے, اس کے بعد پھر کسی کو ٹریننگ کے لیے باہر بھیج دیے, تو یہ انٹرنشپ ہی باہر چلے جائے. ہماری گورنمنٹ چائنیز گورنمنٹ سے بات کرے یا ہماری گورنمنٹ کسی اور جرمن کی گورنمنٹ سے بات کرے, کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ سے بات کرے کہ ہمارے اس سال 100 200 1000 اسٹوڈنٹس ہیں یہ ایز اے انٹرن آئیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو 1000 اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ ریولیوشن ہوگی ہمارے انڈسٹری کے اندر؟ ایسا ہے کہ دیکھیں ہر ادارے کا ایک ڈومین ہوتا ہے نا, اس ڈومین میں جو ہے وہ ایچ ای سی کی جو ڈومین میں آ رہی ہے ہائر ایجوکیشن, اور وہ اس کے ڈومین میں آ رہی ہیں یونیورسٹیاں, صحیح ہے نا. تو وہ یونیورسٹیاں جب تک وہ یونیورسٹی ہے جب تک ہی وہ چلا سکتا ہے نا. اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جو آپ کی جو خواہش ہے, یہ جو آپ کا سوال ہے, دونوں چیزیں کہ جو بنیادی طور پہ دوسری منسٹریز کے ڈومین میں آ رہے ہیں. حکومت تو یہ کام کر سکتی ہے کہ حکومت کے پاس سارے کی سارے یونیورسٹیز سارے کے سارے ادارے اس کے انڈر میں ہی ہوتے ہیں, وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے. سمجھ لیں, تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے میں کہہ رہا ہوں, پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ذمہ دار بھی اسی کی ہوتی ہے. لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اپنا ایک ڈومین ہے, تو وہ ہے زیادہ تر تعلیم سے متعلق ہی, صحیح ہے نا. تو وہ اسی پہ رہتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ خالی وہ پی ایچ ڈی پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ اور بھی سیگمنٹس پہ کرتا ہے. لیکن کیونکہ پی ایچ ڈی زیادہ اسپارکنگ چیز ہے, لہٰذا ہمیں پی ایچ ڈی محسوس زیادہ ہوتا ہے. اور یہ تو ایک مہم تھی جو بہت صحیح چلی تھی کہ پاکستان میں اصل میں 1947 سے لے کے تقریباً 2000 تک جو ہے نمبر آف پی ایچ ڈی بہت کم تھے. تو اس کو جو ہے ہم نے ایک جہادی اسٹائل کے اندر اس کو جو ہے نا اسپرٹ کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو چند 100 پی ایچ ڈیز ہیں ان کو بڑھا کے چند ہزار پہ لے کے آنا ہے, اور جو چند یونیورسٹیز ہیں ان کو بڑھا کے اتنی تعداد پہ لے کے جانا ہے. ابھی بھی پاکستان میں نمبر آف یونیورسٹیز بہت کم ہے, صحیح ہے, ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے ہمارا. تو اصل میں تو ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہائر ایجوکیشن تو بہت بات کی بات ہے, ہمارے تو جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہیں سے ٹیڑھ شروع ہو جاتی ہے. تو ہائر ایجوکیشن کے پاس آنے کے بعد بہت سارے مسئلے مسائل اپنی جگہ رہتے ہیں, اور بگڑوں کو سدھارنا اتنا آسان کام ہوتا نہیں ہے, اور ایچ ای سی کا کام شروع ہی انٹر کے بعد ہوتا ہے. اچھا سر, ایک آپ کی کووڈ کے ٹائم کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے ایک مشین بنائی تھی, لائف سیونگ مشین. وہ کیا جرنی تھی اس کے اندر, وہ کیا وہ بات کے اندر جو ہے وہ کمرشل پرپز کے لیے یوز ہوا؟ تو وہ تھوڑا جرنی اگر آپ 5-7 منٹ چلیں وہ میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں. اصل میں وہ تھا پاکستان انجینئرنگ کونسل. پاکستان انجینئرنگ کونسل میں نے آپ سے کہا کہ میرے پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں, تو وہاں پہ ایک کمیٹی ہے انوویشن اور انٹرپرینورشپ کمیٹی. اس کے اندر ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈائنامک لیڈرشپ تھی, اور ہم اس کے ممبر کے حیثیت سے ہم نے سبھی کوشش کی تھی. یہ تقریباً 3 سال پرانی بات, 2020 کی بات ہے, 2-2.5 سال پرانی بات ہے. تو پتہ چلا کہ دنیا بھر میں جو ہے وینٹیلیٹرز جو ہے اور جو اس طرح کی جو لائف سیونگ جو مشینز ہیں وہ شارٹ ہو رہی ہیں, اور پاکستان میں خدا نخواستہ کورونا کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے.
تو جو ہمارے کنوینئر صاحب تھے ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت ڈائنمک وہ لیے، انہوں نے ایک طرف حکومت کو پکڑا، کیونکہ لازمی بات ہے ابھی ہم یہاں پہ لوگوں کے نام لینے کو تھوڑا سا ترجیح نہیں دیتے. ایک دفعہ حکومت کو، وہاں منسٹری کو پکڑا انہوں نے، ایک دفعہ انہوں نے اپنی کمیٹی کو پکڑا جس میں ہم خود شامل تھے. اور پھر ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو انکریج کیا کہ جناب جو لوگ وہاں پہ وینٹیلیٹرز بنا سکتے تھے. اچھا آپ کے 3 سوال ہیں وہ پھر ہم نے ان بڑے مشکل وقت کے اندر، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ کراچی میں وینٹیلیٹر بننے جیسے، تو کراچی میں وینٹیلیٹر بننے تو اس کی جو ٹرائل اور ٹیسٹ کمیٹی تھی، ٹیسٹ اور ٹرائل کمیٹی تھی، اس کا ممبر میں تھا. تو مجھے کراچی جانا ہوتا تھا. اس زمانے کراچی سے حیدرآباد جو تھے وہ بالکل کنوینس یعنی ٹرانسپورٹ بند تھی. اور جو اتھارٹیز تھیں جو انہوں نے وہاں پہ کسی کو سفر نہیں کرنے دیتے تھے. آپ کو اس حالات میں سفر کرنا اور پھر وہاں پہ جا کے سارے کام کرنا، جب گھر والوں کا پریشر ہوتا تھا. تو بہرحال ہم نے بہت سارے وینٹیلیٹرز بنوائے، میں آپ کو قصہ مختصر بتاتا ہوں، اور کامیاب ہوئے. اس کی کمرشلائزیشن بھی ہو گئی، بہت سارے وینٹیلیٹرز بننے شروع بھی ہو گئے، اور وہ پاکستان کے وینٹیلیٹرز بن بھی رہے ہیں. اور ابھی بھی بتا دوں، صرف 1 مہینے 1.5 مہینے پرانی بات ہے، NAD کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ وہاں پہ ڈائریکٹر اورگ بھی ہیں، ان کا اپنا بھی وینٹیلیٹر بن رہا ہے جو ابھی بھی پائپ لائن میں ہے. اس کی بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے میں 1.5 مہینے پہلے گیا تھا NAD، اور وہاں پہ ہم وہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی جلدی بن جائے گا. تو پاکستان میں 5-7 ایسی سکسیز اسٹوریز ہیں جہاں وینٹیلیٹرز اور سی پیک جو ہے نا وہ بن چکے ہیں. صحیح ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان اس پہ جا رہا ہے. اصل میں کیس یہ ہے کہ پاکستان ایک امپورٹ بیس کمپنی نہیں، پاکستان ایک تھوڑا سا عجیب و غریب ہمارا جو ہے نا وہ مزاج ہے. ایک طرف تو ہم جو ہے نا بڑے ایڈوانس جہاز بنا رہے ہیں، ہم نے ماشاءاللہ ایٹم بم بھی بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، ہمارے پاس جہاز بھی ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے ڈیمز بھی بنائے ہیں. اور دوسری طرف ہم چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں بھی بنا لیتے ہیں. تو ہمارے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم بھی ایک وہ کھلاڑی بڑا مشہور تھے، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ وکٹ پہ کتنی دیر ٹھہریں گے، یا تو 6 بالوں میں 6 بالوں پہ 6 چھکے بھی انہوں نے مارے ہیں. اور کبھی کبھی تو وہ جو ہے نا وہ 6 بالیں بھی بیچارے نہیں کھیل پاتے تھے. تو کنسسٹنسی جو ہے پرفارمنس کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی بڑے عزیز ہیں وہ کھلاڑی، تو ملک کی کنسسٹنسی جو ہے نا پرفارمنس کی وہ نہیں ہے. تو ہم نے بڑی بڑی اچیومنٹس بھی کی ہوئی ہیں، اور ہم نے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو چھوٹے اسکیلیں بنتی ہوئی، تو ماشاءاللہ اس کی کہانی چل رہی ہے اور بہت اچھی چل رہی ہے. اور اس سے تھیم پیدا ہو گئی ایک، اور پاکستانی انجینئرنگ کونسل نے اس سے بہت سارا کام کیا ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ ہم اب ان چیزوں وہ مشینز، ٹھیک ہے نا، یعنی جو امپورٹ ہو رہی ہیں اس کا ہم کسی طرح امپورٹ بل کو کم کریں، اور وہ یہاں مینوفیکچر ہوں. ریورس انجینئرنگ بھی اس میں شامل ہے اور انوویٹو بھی شامل ہے، دونوں شامل ہیں، دونوں چیزیں شامل ہیں. اور اس پہ ہم کام کریں، اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. مگر وہی بات ہے، کچھ عرصے بعد پھر کوئی حکومت یا تھیم چینج ہو جاتی ہے، کچھ حکومتیں خود بھی چینج ہو جاتی ہیں، کبھی وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہوتی ہیں تو وہ دوسرے اس میں ہوتی ہیں، پھر بعد میں جب وہ دوسرے مرحلے میں آتی ہیں تب بھی چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح چلتا ہے معاملہ، کوئی بات نہیں. لیکن اس طرح بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے معاملہ چلتے ہیں. ہمیں ملک سے یا اس کے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، ابھی ایک کامیاب جوان پروگرام آیا تھا، جس کے اندر ایک اور بھی ایک انیشیٹو آیا تھا، جس کے اندر انیشیٹو یہ تھا کہ 30,000 گریجویٹ کو دیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، 30,000 گریجویٹ کو ایز اے ہیلپ دیے جا رہے تھے کہ وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ریسٹورینٹ کھولے، کوئی بھی بزنس اس کو انیشیٹو کر سکتا ہے. اس سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کافی ساری اپوزیشن بھی تھی کہ مطلب گریجویٹ کو 30,000 دے رہے ہو تو آپ کے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، ہم نے پیسے دیے ہیں، اس کو کیوں دے رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا تھا کہ گریجویٹ کے ہاتھ میں 30,000 آ جاتے تھے. اچھا، کافی اس کا آنسر یہ بھی تھا کہ وہ 30,000 صرف ایک انڈیویجول کو دیتے. فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ سے 5 گریجویٹ ایک ساتھ نکلتے ہیں، گروپ بنتا ہے، تو 5 کے 30,000 مل کے 1.5 لاکھ بھی تو بنتے ہیں. تو 1.5 لاکھ سے کوئی اچھا وینچر بھی ہو سکتا ہے، یا 10 لاکھ سے اگر کوئی بڑا گروپ ہے تو اچھا وینچر کرنا چاہے. تو یہ انیشیٹو اچھا تھا، اور یہ انیشیٹو تھا کیا، اور اس کے کہ اگر ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے کہ جہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. چلیں میں واپس آپ کا سوال سے شروع کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ایک بڑا پرابلمز ہیں، اس میں ایک ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ رائے نہیں ہے من حیث القوم
ہم کبھی بھی ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے کہ کسی چیز کو یس کر دیں یا کسی چیز کو نو کر دیں. ہم دونوں صورتوں میں ہمیشہ مخالفت ہوگی کوئی بھی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عید والے دن بھی جو ہے نا آپ دیکھیں ماشاءاللہ چاند ہمیشہ الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم جب بس مجھے یہ بدل جائے کہ جناب ولید صاحب کو کیا پسند ہے, پر اگر میں مخالف ہوں نا آپ کو, تو میں اگر مجھے خود بھی آم پسند ہوگا تو میں کہوں گا نہیں آم تو ایک دم واحد پھل ہے. مجھے یہ بدل جائے, لہٰذا میں آپ پہ اعتبار ہی نہیں کرتا, تو میں آپ کی ہر بات میں کاٹ کرتا ہوں. ایک تو بات یہ ہو گئی, تو اس پہ پرابلم نہ ہو, اسی لیے آپ اطمینان سے ہمیشہ کام. دوسری بات ہے اگر 30,000 روپے دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں تو میرے 1/3 جو ٹریننگس ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں بزنس کے اوپر ہے, ہاؤ ٹو بیکم انٹرپرینور سے ریلیٹڈ, کہ اسٹارٹ اپ کیسے شروع کیا, بزنس میں کیا پرابلم آ رہی ہے. کیونکہ جتنے بھی چیمبرز بلاتے ہیں وہ تو بزنس سے بلاتے ہیں, تو میری 1/3 جو ہے نا وہ ہے ہی بزنس ریلیٹڈ جو ہے نا ٹاپکس ہوتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں واپس. 30,000 بہت اچھا انیشیٹو ہے, ٹھیک ہے نا, قوم کے لیے تو بہت بڑا نہیں ہے, ٹیکس پیئر کے لیے نہیں ہے, اس سے زیادہ تو ہمارا دوسری چیزوں میں روزانہ خرچ ہو رہے ہیں. اس سے اس کو انیشیٹو آ جائے گا. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہمارے اس طرح کے جو کامیاب جوان پروگرام والے لوگ ہوں گے نا, ان کے پاس ایک رقم آ جائے گی, تو وہ چھوٹا سا بھی اپنا ایک میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں ٹھیکا ٹائپ بھی انیشیٹو شروع کر سکتے ہیں, جس میں اگر وہ ڈفرینسیشن پیدا کریں گے تو وہ کلک کر جائے گا. آپ کے اپنے خود شہر کے اندر کتنے سارے ایسے بریانی والے تکے والے بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹھیلوں سے شروع کیا. بالکل. اور جو پاکستان کی ایک بڑی بریانی ہے جس کا جو اوریجن کراچی تھا, وہ بھی اپنی پہلی نسل کے اندر ٹھیلے ہی پہ بیچا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے چیزیں چلتی ہے, چھوٹے سے وینچر سے چل سکتا ہے. میں یہ نہیں کہ ٹھیلا بیچیں, لیکن ایک ڈفرینسیشن کے ساتھ وہ کوئی ٹھیا کہہ رہا ہوں میں کہ وہ ٹھیے سے چیزوں کو شروع کر کے 30,000 میں کام کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ رکھیے گا کہ آپ جب 3 افراد مل گئے تو وہ 30,000 90,000 بن گئے. اور پھر یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اب بھی بہت لوگ جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہیں جو ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایکس وائی یا زین کے پاس اچھا آئیڈیا موجود ہے, تو لاکھوں روپے کی جو ہے نا اس کو فنڈنگ مل رہی ہوتی ہے. بتاتا ہوں آپ کو, تو اصل جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آئیڈیا جنریشن. آپ کے پاس وہ آئیڈیا آئے کہ جو معاشرے کے مسائل کو یا گیپ کو فل کرتا ہو, ٹھیک ہے نا. وہ گیپ کو جب فل ہوگا تو آپ دیکھیں وہ آپ کی پروڈکٹ بکے گی. یہ جو آپ کی ایک آن لائن ٹیکسی والا سروس شروع ہوئی تھی اپلیکیشن, میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا, تو اس میں ہوا یہی تو تھا نا کہ پہلے آپ روڈ اپنا مین روڈ پہ آتے تھے, آپ 100 کلومیٹر کر کے اس کا ہاتھ دیتے تھے رکشہ ٹیکسی والوں کو. وہ جب پیچھے بدل آپ گلی میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو اتار دیتا تھا, آپ کو کھڑے رہتے تھے 20-20 منٹ تک, آپ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے گھر کے بہن کے لیے, بھابھی کے لیے ٹیکسی لانے کے لیے. پھر آپ خوف کا شکار رہتے تھے کہ یار پتنی کون تھا کون نہیں تھا, بھابھی وہاں پہنچی تو پتہ کیسے چلے گا. وہ سارے مسائل آپ کے جو ہے نا فلاں اور فلاں کمپنی نے آن لائن کے ذریعے حل کر دیے. یہ چھوٹا سا آئیڈیا تھا, لیکن اس آئیڈیا نے گیپ کو فل کر دیا. پھر وہ موٹر سائیکل میں بھی آ گیا, وہ رکشے میں بھی آ گیا, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آ گیا, اور لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں خوشحال لوگ بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی اپلیکیشن ہے, اور بہت ساری چیزیں یہ جب فل کر لیتی ہے. یا ایک اور ادارہ ہے کہ جو کھانوں کی سروسز دے رہا ہے, وہ اٹھاتا ہے ریسٹورینٹ سے اور وہ آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے. اس کے وہ رائڈر کی پرائس اور اپنی پرائس لے لیتا ہے. کتنا بڑا آئیڈیا ہے. پہلے آپ لینے کے لیے جاتے تھے, وہاں پہ کھڑے رہتے مچھلی کی دکان کے اوپر, 1 گھنٹہ آپ کو لگتا تھا. اب آپ فون کرتے ہیں, وہ آدھے گھنٹے میں آ جاتا ہے, گھر میں بیٹھے رہے. اس کو اگر آپ نے تھوڑے سے پیسے دے دیے تو وہ پیسہ آپ کے وقت اور پیٹرول دونوں کے پیسے بچ رہے ہیں. تو یہ سے گیپ کور ہو گیا. تو اس طرح اگر ہمارے 10-20 بھی آئیڈیاز آ جاتے ہیں پورے ملک میں کہتا ہوں ہر ایک تو نہیں آئے گا. آپ نے 10 لوگوں کو 30 جو آپ نے 100 لوگوں کو دیے تو 30 لاکھ بنے جا کے 3 ملین. اس میں سے اگر 10 بھی لوگوں کے آ جاتے ہیں, 3 لاکھ روپے کی رقم انویسٹ ہو جاتی ہے, تو وہ آئیڈیاز آپ کے ملک کے لیے بہت اچھے رہیں گے. وہ ایک کو دیکھ کے دوسرا وہ کام شروع کر دے گا. اچھا, آپ کتنے مطمئن ہیں پاکستان کی پروگریس سے, اور مزید 10 سال کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا ایسا ہے, میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں نا. میرے ساتھ کے لوگ بہت, میں الحمدللہ کئی درجن ملکوں میں گیا ہوں, لیکن میرے زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا کہ میں ملک وہاں پر ڈراپ ہو جاؤں. نہیں, میں نے کبھی اپلائی کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کینوس پہ نہیں دیکھ رہا. میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہم ایک سپر پاور ہے اس وقت فرض کر رہے ہیں, جو ہے نا فرض سپر پاور کی اگر لائف دیکھ لیں آپ ابھی, تو وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سپر پاور بنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے وہ تقریباً 70-75 سالوں سے وہ سپر پاور ہے. اور اس کی عمر اگر دیکھیں تو کچھ 350 سال کی وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں. تو اگر وہ 275 فرض کریں, میں کہہ رہا ہوں, میں میری فگر پہ بن جائے گا 275 سال ان کی ایج ہے,
ہاں تو 200 سال تک کہاں تھے؟ ہاں وہ 200 سال تک کہاں تھے؟ صحیح بات. کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو 200 سال تک؟ نہیں نظر آ رہا. اس کا رول کب نظر آ رہا ہے؟ جب اس وقت سپر پاور ہے, ہم بھی جانا چاہتے ہیں. اور پھر وہ اگر اتنے اچھے تھے تو ان کے ملک میں برطانیہ والے کیوں گئے اور وہاں جا کے برطانیہ نے جو ہے نا وہ قبضہ کیا, برطانیہ نے اپنی کالونیز بنائیں. تو اگر وہ اتنے اچھے تھے وہ تو برطانیہ کو نہیں روک سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک و قوموں کو ٹائم لگتا ہے, صحیح ہے نا, آگے جانے میں. ٹھیک ہے, پاکستان جہاں ہے وہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے جیسے بہت سارے ملک ہیں, ہم سے زیادہ تو جو پیتھیٹک کنڈیشن ہے اور قابل جو تشویش شرم ہے وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں سپر پاور ہوا کرتے ہیں اس دنیا کی, جو کبھی یونان کے نام سے تھا, کبھی مصر کے نام سے تھا, کبھی ایران کے نام سے تھا, کبھی برطانیہ کے نام سے تھا, کبھی پرتگال کے نام سے تھا. یہ لوگ کو پوچھنا چاہیے. پاکستان تو بیچارہ ہمیشہ سے ہی دوسرے اور تیسرے درجے کا ملک رہا ہے, تو ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم تو سپر پاور تھے, پوری دنیا میں جو ہے تم حکومت کرتے تھے, صحیح ہے, تم لوگوں کی حالت ایسی کیوں ہو گئی کہ آپ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا پاکستان جیسی کنڈیشن میں آدھے ملک آئے ہوئے ہیں, صحیح ہے. یہ ہے ساتھ. تو پاکستان سے بہت مایوس نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کلک آئے گا. قدرت کا اپنا نظام ہے, اس نے شطرنج کھیلنی ہوتی ہے. جس دن اس نے گھوڑے کو آگے بڑھانا ہوگا تو وہ گھوڑا پاکستان بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیڈرشپ اور گورننس آ جائیں گی تو ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی لیکنگ ہے, اس میں مسئلے تو ہوگی کوئی. میں بہت مایوس نہیں ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو بہت بہت شکریہ میرے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے اور کافی آئیڈیا شیئر کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.